اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خامد گھر آئے اور خامد اس کو دیکھے اور وہ اپنے خامد کو دیکھتے ہی اپنے خامد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خامد کو دیکھتے ہی اسے خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی تربیت کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں امت مسلمہ کی بیٹیوں کی، ہماری ماؤں اور بہنوں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت، میرے بھائیوں ایسی عورت کیسی ہو سکتی ہے؟ کیا مقام ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بہترین عورت کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا خامد اس کے گھر آئے اور خامد اس کو دیکھتے ہی خامد کو خوش کر دے، یہ دنیا کی بہترین ترین عورت ہے، بہتر ترین عورت ہے، سب سے افضل ترین عورت ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کا دیکھا جائے، ہاں جی بیوٹی پارلر پہ جا رہی ہے، بڑی بن سنور کے جائے گی، شہر میں جا رہی ہے بچوں کے لیے کچھ لینے جا رہی ہے، بڑی بن سنور کے جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ کیا عورت کی زیب و زینت، آپ ذرا صدق کے دل سے سوچئے گا، کیا یہ عورت کی زیب و زینت صرف گھر کے لیے ہے؟ کیا بازار کے لیے صرف، یا بچوں کا سودا صرف لانے کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیب و زینت عورت کی گھر کے اندر واجب کر دی ہے اس کے اوپر کہ خامد اس کو دیکھے خامد کو خوش کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ زیب و زینت جس طرح عورت بازار کے اندر کر کے جاتی ہے، بازار میں خوشبو لگا کے جانے سے منع کر دیا ہے، بازار کے اندر خوشبو لگا کے عورت نہیں جا سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بھی بازار کے اندر جائے اور وہ اس طرح کی خوشبو لگائے کہ اس کی خوشبو سے لوگ صرف اس عورت کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ الزَّانِيَةُ، یہ عورت زانیہ ہے۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اب گھر کے اندر آئے گی، گھر کے اندر آ کے دوبارہ غسل کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں تو بازار کے اندر میرے بھائیوں خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی۔ اگر زیب و زینت عورت بازار کے اندر اختیار کر سکتی ہے، کیا گھر کے اندر نہیں کر سکتی؟ گھر کے اندر نفرتیں قدورتیں اسی طرح پیدا ہوتی ہیں، کسی غیر مرد کے سامنے گئی کھڑی ہے، جی بن سنور کے دکاندار کے سامنے ہے، بن سنور کے گئی ہے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے پتہ ہی نہیں، جس طرح بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، گھر کے اندر شوہر آیا بال بھی اسی طرح، نہ اس نے کنگھی دی نہ اس نے چہرے کو دھویا۔ میرے بھائیوں اس طرح محبت پیدا نہیں ہوتی گھروں کے اندر۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ضرور کہنا چاہوں گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تربیت امہات المومنین کے ذریعے کر دی ہے، اسی تربیت کو لیں، اسی تربیت کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کی قسم زندگی کے اندر کبھی بھی تمہارے گھروں کے اندر کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو جائے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کریں، ہماری مائیں اور بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں اور گھر میں جھگڑا پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں عورت کا بازار کے اندر خوشبو لگا کے جانا حرام ہے، نہیں ہے جائز۔ رسول اللہ نے فرمایا فَهِيَ الزَّانِيَةُ۔ میرے بھائیوں بتلائیے صدق کے دل سے، جو پردہ کر کے جائے گھر سے صرف خوشبو لگائے وہ تو زانیہ ہے۔ اگر کوئی ہماری ماں اور بہن گھر سے دوپٹہ نقاب بھی نہ کرے، ٹھیک ہے جی، سر کے اوپر بھی نہ لے، ٹھیک ہے، اور اس کی تہ بند اس کی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو، لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوں، لوگ اس کے اوپر میرے بھائیوں گندی گندی نظریں بھی دوڑائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پردہ کر کے جائے وہ زانیہ ہے، خوشبو ہی لگا لے وہ زانیہ ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں اس وجہ سے وہ زانیہ ہے۔
تو جو عورت اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے کھلا کر دے وہ زانیہ نہیں ہے، وہ زانیہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ میرے بھائیوں، بازار کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں سن لیں کثیر تعداد میں ہیں، بازار کے اندر جانے کا اصول یاد رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جانا ہے اول نمبر تو میں کہتا ہوں آج کے بازاروں کے اندر عورت کو نہیں جانا چاہیے، حرام ہے جانا، نہیں جا سکتی، کیونکہ آج کل کے بازار اس طرح کے ہے ہی نہیں۔ ان کے اندر فحش گوئیاں ہیں، ان کے اندر بے حیائی ہے، ان بازاروں کے اندر طرح طرح کے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت بازاروں کا کام عورتوں کے اوپر آ جائے گا میرے بھائیوں، پھر ہمارے گھروں کے اندر خیر اور برکات نہیں ہونی۔ یہ بازاروں کا کام اللہ کے واسطے ان بازاروں کے کاموں کو مردوں کے اوپر چھوڑ دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے ان کو۔ عورتوں کا کام گھروں کے اندر رہنا ہے، گھر کی زیب و زینت بن کے رہنا ہے۔ عورت بازار میں نہیں جا سکتی، خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی۔ اور میرے بھائیوں، آج کل کا تو دور ہی اس طرح کا ہے، خوشبو کے بغیر بھی نہیں جا سکتی۔ ہم کس طرح پھر رہے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بہو، ہماری بیٹی جوان گھر کے اندر سے گئی، رکشے والے کے پاس گئی، جا کے بیٹھی، اس کے ساتھ وہ شروع سے لے کر آخر تلک غیر مرد تھا، اس کے ساتھ سفر بھی کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکیلی عورت غیر محرم کے علاوہ اگر اس کے پاس اس کا کوئی محرم، اس کا شوہر، اس کی ماں، بہن، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا کوئی موجود نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ سفر حج بھی نہیں کر سکتی۔ استطاعت بھی ہے، حج بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس ان رشتوں میں سے کوئی نہیں ہے وہ سفر نہیں کر سکتی، حج کا نہیں کر سکتی، حج کا سفر۔ میرے بھائیوں، جب حج کا اتنا مقدس اور پاکیزہ سفر نہیں کر سکتی تو بازاروں کا سفر ہو سکتا ہے؟ بازاروں کا سفر بھی اسی طرح منع ہے۔ اگر کوئی جانا پڑ جاتا ہے، عورتیں جا سکتی ہیں بازار میں، کلی طور پہ منع نہیں کر رہا، لیکن اکیلی عورت بازار کے اندر نہیں جا سکتی، کسی بھی صورت نہیں جا سکتی اکیلی عورت اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔